السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مفتی صاحب کا بیان کو ضرور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی کئی آیات طیبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی یار غار سرکار کا ایسا دوست کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت صدیق اکبر نبی کے دوست تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی میرے آقا سرور کائنات کے یار رہے، وصال کے بعد بھی میرے آقا کے یار ہیں، جنت میں بھی آقا کے یار ہی رہیں۔ ایسا مقام، ایسا رتبہ بھلا کس کو مل سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی بہت ساری آیات طیبات میں حضرت ابو بکر صدیق، اسلام کا پہلا خلیفہ بلا فصل، جن کی خلافت پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، جن کی افضلیت پر تمام صحابہ کرام نے اپنی مہر ثبت کی ہے کہ صحابہ میں ابو بکر سے افضل کوئی صحابی نہ ہوا۔ یہ قرآن مقدس کا بھی اعلان ہے، اللہ کے نبی سرور کائنات نے بھی اعلان فرمایا، عمر بن خطاب نے بھی منبر پہ کھڑے ہو کر یہی اعلان کیا، عثمان غنی نے بھی منبر پر کھڑے ہو کر یہی اعلان کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منبر پر کھڑے ہو کر یہی اعلان کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منبر پر کھڑے ہو کر یہی اعلان کیا، حضرت امام حسن مجتبی نے بھی منبر پر کھڑے ہو کر یہی اعلان کیا، اور یہ اعلان جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل رتبہ حضرت صدیق اکبر کا۔ اسلام کے وہ پہلا خلیفہ ہیں جن کی خلافت قرآن مقدس کی آیات طیبات سے دلالت النص اور اشارت النص کے طور پر ثابت ہے، اور احادیث مصطفیٰ سے اشارتاً کنایتاً دلالتاً بھی ثابت ہے، اور کچھ حدیثوں میں حضرت صدیق اکبر کی خلافت ایسی ثابت ہے کہ بالکل صراحت کے قریب ہے۔ اور پھر صدیق اکبر کے بعد عمر بن خطاب نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی نے صراحتاً احادیث طیبہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی سرور کائنات کے بعد پہلا اسلام کا خلیفہ بلا فصل کوئی اور نہیں، وہ صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کون صدیق اکبر؟ کچھ عظمتیں آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت کیا تھا، یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ثانی، نبی نے نہیں، صحابہ نے نہیں، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کا ثانی اور نائب کوئی اور نہیں، صدیق اکبر ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 40، اس کے بیچ کا حصہ ہے، اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین، ایک نبی ہیں اور دوسرے نبی کے صحابی یار صدیق اکبر ہیں۔ تو صدیق کو نبی کا ثانی اللہ کہہ رہا ہے، ثانی نائب ہی کو کہتے ہیں۔ رب نے صدیق اکبر کو نبی کا نائب قرار دیا۔ میری آج کی گفتگو کو غور سے سنیں، دل و جگر میں بیٹھائیں، میری تقریر کو ریکارڈ کریں، لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ یہ زمانہ ایسا پرفتن ہے کہ لوگ دنیاوی فتنوں کے ساتھ ساتھ دین کے اندر بھی نئے فتنے ڈال کر مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھیس بدل کر
کوئی اسلامی لباس میں، کوئی نماز کے بہانے، کوئی تسبیح و تحلیل کے بہانے، کوئی مسجد و مدرسہ کے بہانے، کوئی دوسری طرح سے بہانے. یعنی سب سے آسان کام ہو گیا ہے کہ سنی مسلمانوں کو، غوث اعظم غریب نواز کے ماننے والوں کو بہکایا جائے، ان کو شک میں ڈال دیا جائے، ان کو تذبذب میں ڈال دیا جائے، نہ یہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات نے جن علماء کو اپنا نائب و وارث کہا ہے، جب تک یہ علماء اس دھرتی پر قائم رہیں گے، الحمدللہ لوگ کتنے بھی خرافات دین کے اندر پیدا کرتے رہے، یہ علماء یقیناً ہر زمانے میں حق کو حق اور باطل کو باطل دکھا کر لوگوں کے درمیان امتیاز فرما دیا کہ حق کا راستہ یہ ہے، باطل کا راستہ یہ ہے. مٹانے والے، ملانے والے، شک پیدا کرنے والے ہر زمانے میں آئے، مگر نبی کے وارثین نے، علماء کرام نے ہر زمانے میں حق کو ایسا روشن و منور فرما دیا کہ جو دور سے دیکھے گا پہچان جائے گا کہ حق یہی ہے، باطل یہ ہے. علماء جب تک زندہ رہیں گے اور قیامت تک نبی کے نائبین زندہ رہیں. تو غور سے سنیں آپ، بہت پرفتن دور ہے یہ. صحابہ کا نام لے کر، اللہ و رسول کا نام لے کر اگر کوئی دھوکہ دے تو ایسے دھوکے بازوں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ نماز لے کر آیا ہے، اللہ کا نام لے کر آ رہا ہے، رسول اللہ کا نام لے کر آ رہا ہے، صحابہ اہل بیت کی محبت لے کر آ رہا ہے. کیسے ان سے بچا جائے؟ ان سے بچنے کا واحد طریقہ ہے یا تو خود علم دین حاصل کرو، اپنے خاندان میں کسی کو عالم بناؤ، مفتی بناؤ، تاکہ تمہارے پورے خاندان کی عقائد و اعمال کی اصلاح کی ذمہ داری ان کے کندھے پر ہو جائے. ورنہ کسی سچے عالم بعمل، کسی اچھے عالم مفتی کے دامن میں صحبت سے وابستہ رہو، انشاءاللہ شیطان تجھے بہکاتے رہیں گے، وہ عالم تمہارا ایمان بچاتا رہے گا. یہ طریقہ ہے اس زمانے. سنیں، رب فرماتا ہے، اور میری عادت جانتے ہیں آپ لوگ، کوئی بات یہ فقیر اپنی طرف سے نہیں کہتا، جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے جو کیا کہا وہی کہہ رہا ہے. بہت عجیب و غریب دور ہے. ارے ہم کون ہیں صحابہ کے درمیان تفریق کرنے والے؟ ہمیں حق ہے. نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ بولو. جب نبی نے منع فرما دیا، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ صحابہ کی آپس میں آپ پھوٹ ڈالیں، نفرت کا بازار گرم کریں، ان کو اس پر بڑھائیں، ان کو اس پر بڑھائیں؟ نہیں، صحابہ پر من جملہ ایمان رکھو. نبی نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جن کا بھی دامن پکڑ لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. سارے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. جب اللہ سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، نبی سارے صحابہ کو عادل کہہ رہے ہیں، نبی سارے صحابہ کو ہمارا مقتدی اور رہنما کہہ رہے ہیں، کون ذلیل انسان ہے جو صحابہ کے بیچ میں پھوٹ ڈالے، صحابہ کے درمیان نفرت کا بازار گرم کرے؟ وہ یہاں بھی ذلیل ہوگا، وہاں بھی ذلیل ہوگا. کیونکہ میرے آقا عالم غیب نبی سرور کائنات نے پہلی فرما دیا کہ جو میرے صحابہ پر بھونکے، ان کو طعن و تشنیع کرے، ان کو برا بھلا کہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. اور الحمدللہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے، اہل بیت و سادہ سے محبت کرنے والے جہنمی کتا نہیں، جنت کے غلام ہیں، آقا کے غلام ہیں ہم. اس لیے ہر صحابی پر ایمان رکھنا ہے. کوئی بھی صحابی ہو، بڑے مرتبے کے ہوں کہ چھوٹے مرتبے کے ہوں، امت کو یہ حق نہیں کہ صحابہ پر اپنی زبان کھولے. اگر صحابی کا نام لو تو سر جھکا کر عزت و احترام کے ساتھ نام لو، کیونکہ وہ ذات ہیں جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نبی کا دیدار کیا ہے. رب فرماتا ہے ثانی اثنین، دو تھے، ایک میرے آقا، ایک صدیق اکبر، اذ ہما فی الغار، غار ثور میں تھے. حجاج کرام
عمرہ کرنے والے خوش نصیب حضرات غار ثور دیکھ کر آئے، اللہ ہم سب کو وہ جگہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غار ثور میں ہے، پورا واقعہ آپ نے سنا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پچھلے جمعہ میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ صحابی صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ واقعہ یہ ہوا میاں کہ مکہ کے لوگوں نے جب ظلم و ستم بڑھایا تو اللہ کے نبی سرور کائنات نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ بہت ظلم سہے صحابہ نے، جب ظلم حد سے بڑھ گیا، سہنے کے لائق نہ رہا، نبی کی بارگاہ میں صحابہ رو رو کر عرض کرتے تھے حضور تکلیف حد سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہجرت کرو۔ کوئی حبشہ گئے، مدینہ المنورہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات کو ابھی ہجرت کا حکم نہ ملا، مگر ایک دن مجمع صحابہ میں اظہار فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ عنقریب ہم لوگ بھی کسی رات ہجرت کر جائیں گے۔ صحابہ کرام اپنی اپنی تیاریوں میں ہیں۔ وہاں ایک صحابی ہے کہ مجمع صحابہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہم بھی کسی رات ہجرت کر جائیں گے۔ صحابہ اپنی فکر میں ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نبی کے غلامی میں ہیں، مگر انہی صحابہ میں ایک صدیق اکبر ہیں جو نبی کے ہمراز ہیں، نبی کے رازوں کو جانتے ہیں، نبی کیا کہنا چاہتے ہیں یہ صحابی سمجھتے ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی سرور کائنات نے فرمایا صحابہ کے مجمع میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ وہ دنیا کو اختیار کریں یا آخرت کو اختیار کریں، تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا۔ یہ نبی نے فرمایا، سنیں صدیق اکبر کی عظمت، کہتا نبی نے فرمایا کہ رب نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا اختیار کریں یا آخرت، تو اس بندے نے آخرت اختیار کر لیا۔ سارے صحابی سنے، اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں، کوئی اثر نہیں۔ صدیق اکبر نے سنا، زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ عمر نے پوچھا، عثمان نے پوچھا، علی نے پوچھا، دیگر صحابہ نے پوچھا، اے صدیق اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اللہ کے نبی تو ایک عام بندوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا اختیار کرے یا آخرت، اس نے آخرت کو اختیار کیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں تو اے صحابہ تم نے سمجھا نہیں، نبی نے اپنا نام نہیں لیا، مگر اس بندے سے مراد خود نبی کی ذات ہے۔ اب میرے آقا ہمارے درمیان زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ صدیق اکبر کی فقاہت ہے کہ نبی کچھ فرمائے صدیق اکبر سمجھ جائیں۔ بارہا درجنوں ایسے واقعات بخاری میں، مسلم میں، احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کچھ کہنا چاہتے ہیں، صحابہ نہیں سمجھ رہے ہیں مگر صدیق اکبر سمجھ رہے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ صدیق اکبر نے سمجھ گیا، نبی نے فرمایا قریب ہم بھی کسی رات ہجرت کر جائیں گے۔ صحابہ اپنے کام کاج میں ہیں، صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں تیار کی، 2 اونٹنیاں تیار کی، ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب موٹی تازی اونٹنیوں کو بنا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا صدیق ان اونٹنیوں کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر فرماتے کچھ نہیں، بس یوں ہی ہے، ہم اس کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، خوب موٹی تگری کر رہے ہیں۔ اچانک جب وہ بات آئی، وہ رات آئی کہ کفار مکہ نے دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر مشورہ کیا کہ محمد عربی کی وجہ سے عرب میں فتنہ فساد پھیل رہا ہے، لہذا ان کا کام تمام کر دیا جائے، کام ختم۔ حضرت جبریل آقا کی بارگاہ میں آئے، پیغام پہنچا دیا، یا رسول اللہ کفار قریش نے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا ہے، رب کی طرف سے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ عین دوپہر کے وقت اللہ کے نبی سب سے زندگی کا نازک موڑ ہے، نبی کا سب سے جو قریبی ہو، سب سے پیارا ہو، سب سے زیادہ محبوب ہو، نبی اسی کے پاس نہ جائیں گے مصیبت کے وقت؟ اللہ کے نبی کہیں نہیں جا رہے ہیں، سیدھے صدیق اکبر کے گھر میں جا رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے نبی فرماتے صدیق لوگوں کو ہٹا دو۔ آقا فرماتے یہاں کوئی ہے ہی نہیں حضور، آپ کی بیوی زوجہ محترمہ کے علاوہ۔ حضرت میرے آقا فرماتے صدیق ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ تو صدیق اکبر عرض کرتے حضور میں تو اسی کے انتظار میں تھا، حضور 2 اونٹنیاں تیار ہیں، میں نے ببول کے پتے کھلا کھلا کر وہ موٹی تازی کر لیا ہے۔ آقا فرماتے یہ کیسے تمہیں معلوم ہوا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم بھی کسی رات چلے جائیں گے، میں سمجھ گیا کہ کبھی بھی مرحلہ آ سکتا ہے، میں اسی دن سے تیاری میں ہوں، صدیق اکبر سے میرے آقا نے فرمایا کہ رات کو نکلنا ہے۔ پورا لمبا ہجرت کا واقعہ ہے۔ بستر پہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو لٹایا، اللہ کے نبی سرور کائنات صدیق اکبر کو لے کر کے روانے ہوئے، غار ثور کی طرف آقا جا رہے ہیں۔
آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کو جب فتح کیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے فرمایا علی میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ اور یہ جتنی بتوں کی تصویریں ہیں خانہ کعبہ کے اندر ساری تصویروں کو مٹا دو. اور خانہ کعبہ کے اندر لوگوں نے عام لوگوں کی نہیں حضرت ابراہیم کی تصویر بنائی, حضرت ابراہیم کی تصویر بنائی, حضرت اسماعیل کی تصویر بنائی. نبی نے ساری تصویروں کو مٹا دیا. اگر تصویروں کو زندہ رکھنے کی بات ہوتی تو حضرت ابراہیم و اسماعیل کی تصویر سے زیادہ کوئی محترم تصویر تھی. اس لیے سنیو, چاہے پیر صاحب ہو یا کوئی صاحب ہو, کسی کی بھی تصویر اپنے پاس نہ رکھو. اور یہ تصویروں میں جو مالا اور ہار پہناتی ہو سب ناجائز و حرام ہے. جاندار کی تصویر رکھنا ہی ناجائز و حرام, اور اس پر مالا پھول ڈالنا ناجائز و حرام. یہ غیروں کا طریقہ ہے. چاہے تمہاری ماں کی تصویر ہو, تمہاری باپ کی تصویر ہو, تمہارے پیر کی تصویر ہو, تمہارے استاد کی تصویر ہو, کسی بھی تصویر کو تعظیماً رکھنا ناجائز و حرام ہے. اور اس پر مالا چہرانا اس سے بڑا ناجائز و حرام ہے. اگر تصویر قابل تعظیم ہوتی تو ابراہیم کی تصویر سے زیادہ کسی کی تصویر قابل تعظیم نہ, مگر نبی تصویروں کو مٹوا رہے ہیں. مولا کائنات آقا فرماتا علی میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ. حضرت علی کہتے حضور میں خادم آپ کا غلام, آپ کے کندھے پہ سوار ہو جاؤں. حضور یہ زیب نہیں دیتا, آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں. تو نبی نے فرمایا علی بار نبوت تم برداشت نہیں کر پاؤ گے, تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ. سنیں, اور یہ بات میری پہلے تفصیل سے سن لیں کہ الحمدللہ ہم غریب نواز کے ماننے والے ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں, کسی کو گھٹایا نہیں جائے. کسی بھی صحابی کی شان میں تھوڑی سی بھی اگر کسی نے گستاخی کی, گھٹانے کی کوشش کیا, وہ خود گھٹ جائے گا, گمراہ بے ایمان ہو کر مرے گا. اس لیے یہ سب صرف کہنا ہے, کسی کو گھٹانا مقصود نہیں ہے. سرور کائنات فرماتے ہیں علی میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ, تم بار نبوت برداشت نہیں کر پاؤ گے. علی سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا اے علی بتاؤ صحابہ میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے, بہادر کون ہے, شجاع کون ہے؟ تو مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا حدیثیں پڑھیں کہ سارے صحابہ میں بہادر, شجاع اور علم کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اگر کوئی فائق ہے افضل و اعلیٰ ہے تو صرف صدیق اکبر ہے. یہ مولا کائنات فرماتے ہیں وہ اشجعنا و عالمنا کہ صدیق اکبر میں ہم میں سب سے زیادہ بہادر بھی ہیں اور سب سے زیادہ علم والے بھی ہیں. یہ مولا کائنات فرماتے ہیں. آؤ دیکھو اب صدیق اکبر میرے آقا جا رہے ہیں, کفار مکہ پیچھا کرنے والے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے قدموں سے بھی پیچھا ہوتا ہے, نشان قدم کو دیکھ دیکھ کر کے پتہ لگایا جاتا ہے. صدیق اکبر نے سوچا کہ نبی بھی پیدل جا رہے ہیں, میں بھی پیدل جا رہا ہوں, اگر 4 قدموں کے کفار قریش نشانات دیکھیں گے تو پیچھا کریں گے. اب صدیق اکبر جب غار ثور کی طرف جا رہے ہیں تو صدیق اکبر نے نبی کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا, اپنے کندھے پہ بٹھا لیا, اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. علی جیسے بہادر کو نبی کہیں علی بار نبوت اٹھا نہ سکو گے, اور صرف چڑھ کر کے تصویروں کو مٹانے کی بات ہے, اور یہاں کاندھے پہ سوار کر کے غار ثور پہ چڑھنے کی بات ہے. آج بھی بڑے بڑے طاقتور لوگ جاتے ہیں, جب غار ثور چڑھتے ہیں تو بس کہتے ہیں حضرت حالت خراب, تنہا جانا مشکل. اور یہ صدیق اکبر ہیں, نبی کے یار غار ہیں, خالی اکیلے نہیں اللہ کے نبی کو سوار کر کے غار ثور میں چڑھ رہے ہیں. اس لیے تاکہ کفار قریش 4 قدموں کے نشان دیکھ کر پیچھا نہ کرے, نبی کو بٹھا لیا. یہاں آقا نہیں فرما رہے کہ صدیق تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے, یہاں بھی آقا فرما سکتے صدیق تم بیٹھ جاؤ, لیکن نبی جانتے ہیں کہ جو کوئی نہ کر سکے وہ کام میرا صدیق کرتا ہے, جو کوئی سمجھ نہ سکے وہ بات میرا صدیق سمجھتا ہے. روایتوں میں ہے کہ صدیق اکبر نے اس ہابڑ خابڑ پتھریلی راستے میں پہاڑی پر نبی کو کاندھے پر بٹھا کر غار ثور تک لے گئے. پھر اندر کیا ہوا معلوم ہے نا, صاف کیا, سانپ کاٹا, کیا کیا ہوا, یہ سب صدیق اکبر کی شان ہے. کفار مکہ پیچھا کرتے ہوئے جب قریب گئے, صدیق اکبر نے دیکھا رہے یہ تو بہت قریب آ گئے ہیں, گھبرا گئے. صدیق کو اپنی جان کی فکر نہیں, وہ جان تو نبی پر دے چکے ہیں, فکر ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. مارے خوف کے ڈر کے عرض کرنے لگے حضور یہ تو بالکل قریب آ گئے, اگر سر نیچے کریں گے ہمیں دیکھ لیں گے. تب نبی نے فرمایا
تب نبی نے فرمایا ثانی اثنین، قرآن میں اللہ نے وہی آیت نازل فرمائی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، پہلے مصطفیٰ دوسرے صدیق اکبر دونوں غار میں ہیں. اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اپنے یار سے فرما رہے ہیں، اپنے دوست سے فرما رہے ہیں لا تحزن، صدیق ڈرو مت، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. کیا کیا قربانیاں نہیں ہیں صدیق اکبر کی. یہاں میرے آقا ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو کھانا تیار صدیق اکبر کے گھر، توشہ تیار صدیق اکبر کے گھر. آقا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر ہیں. جب توشہ تیار ہو گیا، کھانا تیار ہو گیا، منہ باندھنے کے لیے کوئی سامان نہیں، حضرت صدیق اکبر نے اپنا پٹکا اتارا، دوپٹہ ٹائپ کا جو ہوتا ہے اس کو دو حصوں میں پھاڑا، ایک سے کھانے کے مشکیزہ کو باندھا، ایک سے پانی کے مشکیزہ کو باندھا. اسی وجہ سے صدیق اکبر کی اس بیٹی کا نام ذات النطاقین پڑ گیا، دو پٹے والی. بہت مبارک بچی ہے یہ صدیق اکبر کی. حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ جن کی شادی ہوئی، عبداللہ ابن زبیر جن کے بیٹے پیدا ہوئے، باندھ دیا. حضرت صدیق اکبر نے تیاری پہلے کر لی، اپنے غلام امیر بن فہیرہ کو نصیحت کر دی، اپنے بیٹے عبداللہ کو کہہ دیا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں غار میں، تم روزانہ غار کے دروازے پہ رات کو آ کے سونا، تاکہ مبادا کوئی آ جائے تو پہلا مقابلہ تیرے ساتھ ہو، صدیق کے بیٹے کے ساتھ ہو. حضرت عبداللہ صدیق اکبر کے بیٹے روزانہ غار میں جا کر دروازے پہ سوتے تھے، صبح آتے تھے، مکے والوں کی خبریں لے جا کر آقا تک پہنچاتے تھے. صدیق اکبر نے اپنے غلام حضرت عامر بن فہیرہ کو کہا کہ رات کے وقت بکریوں کو ہکا کر کے غار کے منہ میں لانا، تاکہ دودھ پینے کی ضرورت پڑے تو میرے آقا دودھ نوش فرمائیں. عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کو شام کے وقت چراغاہ سے غار کے منہ میں لے جاتے، پھر اللہ کے نبی صدیق اکبر ان بکریوں کا دودھ نوش فرماتے. یہ وہ قربانیاں ہیں جو صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کی محبت میں دی ہے. کوئی ایسی قربانی دینے والا ایسے ہی میرے آقا نے نہیں فرمایا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا صدیق سن لو کہ تم دنیا میں بھی میرے ساتھ رہے، حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ رہو گے. اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری مسلم میں بھی حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، جنت میں سب سے پہلے داخلہ میرا ہوگا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ انبیاء صدیقین کے بعد میری امت میں سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں کوئی اور نہیں، صدیق اکبر جائے گا. یہ حدیث پاک ہے ابو داؤد. یہ وہ قربانیاں ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا مشاہدہ سارے صحابہ نے کیا، جس کو سارے صحابہ نے دیکھا. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی یہ سب وہ فضیلتیں بیان فرمائی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے بیٹے، ان سے لوگوں نے پوچھا اے امام زین العابدین، صدیق اکبر کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ان کا مقام یہی ہے کہ صدیق زندگی بھر نبی کے ساتھ رہے اور اب بھی نبی کے ساتھ ہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اب بھی نبی کے ساتھ ہیں. علامہ ابن حجر مکی حیثمی شافعی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر، بخاری شریف، مسلم، ترمذی کے دیگر کتاب الاحکام کے اندر، غزوات کے اندر، فضائل صحابہ کے اندر اٹھا کر دیکھ لے، یہ ساری حدیثیں ان حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اب وہی صدیق اکبر ہیں. اب ذرا عقیدے کی دو چار بات ملاحظہ فرماؤ. بخاری شریف کی یہ حدیث پاک، کچھ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر، اور طرح طرح کی گندی گندی باتیں ہمارے قوم میں لا کر ان کے ذہن کو، فکر کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمانوں سنو، عقیدہ کیا ہے کہ پہلا خلیفہ صدیق اکبر، دوسرا خلیفہ عمر بن خطاب، تیسرا خلیفہ عثمان غنی، چوتھا خلیفہ مولا علی، پانچواں خلیفہ حسن مجتبی ہیں. یہ وہ ترتیب ہے جن پر سارے صحابہ کا اجماع ہے. اگر اس کے خلاف کوئی کرے گا گمراہ ہوگا، بددین ہوگا.
اب حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی نے اشارتاً تو بہت ساری حدیثوں میں فرمایا کہ میرے بعد میرا نائب صدیق ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک دیکھیں، میں نے تفصیل کے ساتھ کئی بار آپ کو سنایا بھی کہ اللہ کے نبی جب مرض میں مبتلا ہوئے، بیماری میں مبتلا ہوئے، یہ وہ بیماری ہے جس بیماری کے بعد میرے آقا نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔ صدیق اکبر موجود نہیں ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں، عباس موجود ہیں۔ اب نماز پڑھانے کی بات ہے، پہلی مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی نہیں جا رہے، حجرے میں نماز پڑھیں گے۔ اب نماز پڑھانے کی ذمہ داری کسی اور کی ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث، میرے آقا نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ مولا علی شیر خدا نے بھی اس حدیث کی روایت کی آگے چل کر۔ حضرت عائشہ نے کہا حضور وہ تو بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ ان سے کھڑا ہوا نہیں جائے گا، وہ روئیں گے، نماز پڑھایا نہیں جائے گا۔ نبی نے فرمایا جتنا کہہ رہا اتنا کرو، صدیق سے کہو نماز پڑھا۔ تیسری مرتبہ عائشہ صدیقہ نے کچھ بہانہ بنایا، آقا غضبناک ہو گئے اور ایک جملہ بولا کہ تم تو حضرت یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح کر رہی ہو۔ ارے جتنا کہہ رہا ہوں صدیق کو کہو نماز پڑھائے، صدیق کو کہو۔ عمر فاروق موجود ہیں، کسی صحابی نے عرض کیا حضور صدیق تو ابھی ہے نہیں، عمر موجود ہیں، حضور کیا عمر کو آگے بڑھا دیا جائے؟ اتنا سننا تھا، نبی ناراض ہو گئے اور فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، 3 بار فرمایا عمر نہیں، نماز صرف صدیق پڑھائے گا۔ نماز ہی پڑھانا تھا نا، اتنی طاقت کیوں ہے؟ نماز ہی پڑھانا تھا۔ دوسرے موقعوں پر ایک آدھ صحابی نے اور نماز پڑھایا، نبی نے منع نہیں فرمایا۔ آج نبی منع فرما رہے ہیں، صدیق نہیں ہے، کہتے نہیں بولا انہی کو کہو نماز پڑھائے۔ عمر کے بارے میں کہا جا رہا نبی نہیں۔ اب مولا علی مشکل کشا مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک، مولا علی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آقا کا وصال اچانک ہو گیا، نہیں نہیں، آقا کافی دنوں تک بیمار رہے، میں آتا جاتا رہا، عباس آتے جاتے رہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں 12 آتا جاتا رہا اور نبی فرماتے رہے کہ نماز صدیق پڑھائے گا۔ مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بارے میں کوئی ایسی بات ہوتی تو نبی مجھ سے کہہ دیتے علی نماز پڑھاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں، یہ کون فرما رہا ہے؟ مولا علی۔ مولا علی فرماتے ہیں میں آتا رہا جاتا رہا، حضرت عباس نبی کے چتا آتے رہے جاتے رہے، مگر ہمارے سامنے بھی نبی فرماتے رہے نماز صدیق پڑھائے گا، نماز صدیق پڑھائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کی ایک بیوی نے اس پر کہا کہ صدیق تو رقیق القلب ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں نبی نے انہیں زجر و توبیخ فرمائی، اے عائشہ ایسا نہ کر، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو کہ صدیق کو نماز کا حکم دے دو۔ یہ بخاری میں ہے اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صرف نماز کی امامت کی بات ہوتی تو نبی اتنی طاقت کیوں کرتے؟ کوئی بھی پڑھا دیتا۔ پتا چلا یہاں صرف یہ مسلح والی امامت نہیں ہے، یہاں امامت کبریٰ کی بات ہے، تاکہ نبی صحابہ کو پیغام دیں کہ میری موجودگی میں جن کو میں امام بنایا من جانب اللہ، صحابہ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرے ظاہری وصال کے بعد بھی اس مسلح کا مالک کوئی اور نہیں، صدیق اکبر ہے۔ مولا علی خود فرماتے ہیں، مولا علی خود فرماتے ہیں کہ نبی کا وصال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے جب ہمارے دین کی امامت کے لیے صدیق اکبر کو پسند فرمایا تو ہم میں کون ہے جو صدیق اکبر کو نکار دے؟ تو جب نبی نے دین کے معاملات میں صدیق کو ہمارا امام بنا دیا تو ہم نے دنیا کے معاملات میں بھی صدیق اکبر کو اپنا امام بنا لیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرما رہے ہیں۔ اور ایک بخاری شریف کی حدیث پاک سنیں آپ، کوئی نہیں بتائے گا اتنی تفصیل کے ساتھ۔ بخاری شریف کی حدیث کتاب الاحکام کے اندر ہے، اس حدیث میں قریب صراحتاً صدیق اکبر کی خلافت کا ذکر ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار اس بیماری میں مبتلا تھے، ایک دن فرمائے عائشہ ابو بکر کو بلاؤ، تمہارے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں اس کے لیے تحریر لکھ دوں، تاکہ میں تحریر لکھ دوں۔
آقا کے جملے سنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، کوئی کہنے والا کہے کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ میرے آقا کا علم غیب دیکھو، بخاری شریف کتاب الاحکام میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا فرمایا عائشہ صدیق کو بلاؤ، بھائی کو بلاؤ تاکہ میں لکھ دوں ایک تحریر، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ میرے بعد کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، کوئی تمنا کرنے والا تمنا کر سکتا ہے کہ خلافت کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ اب نبی کے جملے آگے سنو، آقا فرماتے ہیں مگر اللہ اور تمام مومنین سوائے صدیق اکبر کے کسی کی خلافت کے لیے راضی ہی نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا، تو گویا اس حدیث میں صراحتاً اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ اب بھی اگر کوئی کہے ادھر ادھر کی باتیں بتائے تو سوائے اس کے ذہنی خرافات کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے سنیو، تمہیں ان باتوں میں دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ایمان رکھنا ہے نبی کی باتوں پر، صحابہ کی باتوں پر۔ اس معاملے کو لے کر حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے دیے جاتے ہیں، لوگ خرافات کرتے ہیں، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ علی نے کیا کہا مجھ سے سنو، مولا کائنات نے کیا کہا مجھ سے سنو، اور جو حوالہ جات میں پیش کر رہا ہوں، ریفرنس جو پیش کر رہا ہوں، کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر دم ہے تو بیگم مسجد میں آ کر مفتی رفیق الاسلام سے ملے اور کہے آپ نے جو حوالہ پیش کیا غلط ہے، ہم منہ مانگا انعام دیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بیان فرمایا کہ مولا علی نے جو یہ حدیث روایت کی، اس حدیث کی روایت کرنے والے ایک دو نہیں 50 صحابہ ہیں۔ کتنے صحابہ ہیں؟ 50 صحابہ ہیں، اور یہ ایک دو حدیث نہیں، درجنوں حدیث مولا علی نے حضرت ابوبکر کی فضیلت و افضلیت میں ارشاد فرمائی۔ چنانچہ سنیں آپ، مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، تاریخ الخلفاء کے حوالے سے، الصواعق المحرقہ کے حوالے سے مولا علی فرماتے ہیں کہ ان کی خلافت کا دور تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ علی خلیفہ نامزد کر دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آقا نے زندگی میں علی کو خلیفہ بنا دیا تھا، تو کمینہ تم زیادہ جانتے ہو کہ میرے علی زیادہ جانتے تھے۔ علی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے جب کہا کہ علی خلیفہ نامزد فرما دے، تو علی فرماتے نہیں، جب میرے آقا نے نام لے کر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو میں کیوں بناؤں؟ میں نبی کے طریقہ پر رہوں گا، اپنے بعد کسی کو نامزد خلیفہ نہ بناؤں گا۔ یہ علی کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کسی کو نامزد خلیفہ بنایا ہی نہیں، اور اس زمانے میں کچھ کنویں کے مینڈک کہہ رہے ہیں کہ نبی نے علی کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ تو مجھے بتاؤ، ان کی بات ماننا ہے کہ علی کی بات ماننا ہے؟ علی تو کہہ رہے ہیں کہ نبی نے کسی کا نامزد کسی کو خلیفہ بنایا ہی نہیں، اور خالی یہ بات نہیں ہے، علی آگے فرما رہے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھ سے کوئی عہد و پیمان، کوئی قرارداد ایسا نہ لیا۔ اگر میرے آقا خلافت کے معاملے میں مجھ سے عہد و پیمان لیتے، کوئی قرارداد لیتے کہ علی تم میرے بعد خلیفہ ہو، تو علی فرماتے ہیں میں ہرگز ابو بکر و عمر کو نبی کے منبر پہ چڑھنے نہیں دیتا، لیکن میں نے صدیق کو بھی خلیفہ مانا، عمر کو بھی خلیفہ مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے علی کے لیے خلافت کا کچھ کہا ہی نہیں ہے، یہ علی کا قول فیصل ہے۔ علی فرماتے اگر میرے بارے میں نبی کہہ دیے ہوتے تو میں صدیق کو عمر کو کبھی چڑھنے نہیں دیتا، لیکن تاریخ گواہ ہے صدیق بھی چڑھے، عمر بھی چڑھے۔ علی فرماتے ہیں نبی نے انہیں دین کے لیے منتخب کر لیا تھا، تو ہم لوگوں نے دین و دنیا دونوں کے لیے انہیں منتخب کر لیا۔ علی فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کی بیعت کی، ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ رہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں میرے پاس، اور سنیں ایک آدھ حدیث پاک۔ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا جب خلیفۃ المومنین بنائے گئے، یہ باتیں پھر سنائی نہیں جائے گی، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 15 جنوری 22 جمادی الاخرہ کو حضرت صدیق اکبر کا عرس مبارک، 15 جنوری 22 جمادی الاخرہ بروز اتوار صدیق اکبر کا عرس مبارک ہے۔ اتنی باتیں آج تک آپ نے کسی سے سنے بھی نہیں ہو، سن لو، ایمان کو تازہ کرو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں تمہارا ایمان نبی پر ہے، رسول پر، صحابہ پر ہے، کسی اور پر نہیں۔ ہم ایمان ان پر لائے، ہم ان کی بات مانیں گے۔
حضرت علی شیر خدا مشکل کشا خلیفہ بنائے گئے ہیں، الصواعق المحرکہ کے اندر ہے، دار قطنی کے اندر ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر ہے کہ حضرت علقمہ فرماتے ہیں، حضرت علقمہ صحابی رسول فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت علی تک یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ علی کو حضرت عمر اور حضرت صدیق پر فضیلت دے رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ جب حضرت علی نے یہ بات سنی ناراض ہو گئے، منبر پر چڑھے اپنے دور خلافت میں، علی اپنے دور خلافت میں، ابھی نہ صدیق ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، نہ کوئی دباؤ ہے۔ علی منبر پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد کہا کہ جس نے مجھے صدیق عمر پر فضیلت دی، اگر یہ اعلان میرا پہلے ہو گیا ہوتا تو میں سزا دیتا، لیکن پہلے اعلان نہیں کیا تھا، اب اعلان کرتا ہوں، سنو، تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، اگر ان دونوں پر کسی نے مجھے فضیلت دیا تو میں اس شخص کو مفتری کی، الزام لگانے والے کی حد لگاؤں گا، یعنی 80 کوڑے ماروں گا۔ کتنے کوڑے ماروں گا؟ 80 کوڑے ماروں گا اگر صرف کسی نے مجھے صدیق و عمر پر فضیلت دی تو۔ اگر علی یہ سن لیے ہوتے، یہ تو خالی فضیلت کی بات تھی، اگر علی یہ سن لیے ہوتے کہ صدیق اکبر عمر فاروق کے بارے میں کچھ لوگ کر وہ لوگ خلیفہ نہیں ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں علی جان سے مارنے کا اعلان کر دیتے۔ اس لیے سن لیو، ہمیں تو علی کی سننی ہے نا، ہمیں حسن کی سننی ہے، حسین کی سننی ہے۔ علی فرماتے ہیں سارے صحابہ میں سب سے افضل صدیق و عمر ہیں، جو مجھے ان سے افضل کہے میں انہیں 80 کوڑے لگاؤں گا۔ آگے حضرت علقمہ فرماتے ہیں حضرت صدیق و عمر کا نام لے کر علی خاموش ہو گئے۔ حضرت حسن سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر تیسرا نام لیتے تو کس کا نام لیتے، تو علی کا بیٹا امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کر اگر تیسرا کسی کا نام میرے ابا علی لیتے تو حضرت عثمان غنی ہوتے۔ یہ ہے حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی۔ اگر اتنی حدیثوں کے رہتے ہوئے کوئی یہ عقیدہ کہے کہ حضرت صدیق عمر خلیفہ نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، غصب کر لیا، تو یقیناً انہوں نے خالی ان دونوں صحابی کو نہیں جھٹلایا، سارے صحابہ کو، حضرت علی کو بھی جھوٹا قرار دیا۔ تو مجھے بتاؤ، جو علی کی محبت کرے انہی کو جھٹلا دے، یہ ہے سچے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سینہ پیٹ لینے سے، مگرمچھ کے آنسو بہا لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان وہ ہوگا جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے بعد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میرے بعد تم پر میری سنت اور میرے صحابہ کی پیروی لازم ہے۔ صدیق کی پیروی، عمر کی پیروی، عثمان کی پیروی، مولا علی کی پیروی ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہم کسی کے پیروی نہیں کرتے۔ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں فیصلہ فرما دیا ہے، ہم اسی فیصلے پہ قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے۔ اس لیے مومنو، تمہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، شک و شبہ اور تردد میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے والے کہتے رہیں، ان کی چھاتیاں پھٹ جائیں گی، لیکن الحمدللہ صدیق کا سورج، ان کی عظمت کا سورج کل بھی چمکتا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، قیامت تک چمکے گا، قبر میں چمکے گا، میدان محشر میں چمکے گا، جنت میں چمکے گا۔ کیونکہ جب سارے محشر والے دیکھیں گے کہ نبی کے ساتھ کون، نبی نے فرمایا نا، ترمذی کی حدیث، صدیق تم میرے ساتھ رہو گے۔ یہاں بھی حوض کوثر میں بھی پریشان ہے، حوض کوثر میں سارے لوگ، مگر لوگ دیکھیں گے کہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کوئی اور نہیں، بلکہ حضرت میرے آقا کے ساتھ کوئی اور نہیں، صدیق اکبر بیٹھے ہیں۔ میری طرف دیکھیں آپ، کون بیٹھے ہیں؟ صدیق اکبر بیٹھے ہیں۔ جنت میں جب لوگ جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، تو نبی نے فرمایا جنت کا دروازہ پہلے میں کھولوں گا، انٹری میری ہوگی اور میرے ساتھ میرا صدیق رہے گا۔ اس سے پہلے جمعہ میں نے اعلان کیا تھا، حدیث پاک سنایا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے اللہ جنت میں صدیق کو میرے ساتھ درجہ عطا فرما۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی، یا اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی، محبوب ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ تو الحمدللہ صدیق زندگی میں بھی نبی کے ساتھ، قبر میں بھی نبی کے ساتھ، حوض کوثر میں بھی نبی کے ساتھ، جنت میں بھی نبی کے ساتھ۔ اب اگر ایسے صحابی کو کوئی نبی سے جدا کرنا چاہے تو تم انہیں جدا کر دو، تم انہیں جدا کر دو۔ صدیق کو نبی نے اپنے سینے سے لگا لیا ہے، وہ لگے ہی رہے۔
اس لیے سنیو اپنا ایمان عقیدہ ان احادیث اور میرے اس بیان کے مطابق مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، اپنی نسلوں تک یہ عقیدہ پہنچاؤ، اور یہ عقیدہ من جملہ کہ الحمدللہ ہم لوگ سارے صحابہ کو مانتے ہیں، سب کی تعظیم و تکریم، کسی بھی صحابی کی شان میں تھوڑی سی بھی اگر کوئی گستاخی کرے وہ جہنمی کتا بن جائے گا، بد دین، بد مذہب، گمراہ، بے ایمان ہو کر مرے گا۔ سارے صحابہ اللہ کے نبی سرور کائنات کے متبرک صحابہ ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، ان سب کا دامن تھامے رہو، یہاں بھی مسکراؤ گے وہاں بھی مسکراؤ گے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔